نام میرا گلسمبر بیگ۔ جس عمر میں بچوں کو اسکول داخل کیا جاتا ہے اس عمر میں میرے ماں باپ نے بھی مجھے اسکول میں داخل کرایا۔ لڑکوں کا اسکول تھا، ہم بھی ملیشیا کے کپڑے پہنتے تھے۔ جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا، ہمیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت میں بھی ہمارے ماں باپ کے ساتھ ساتھ حصہ لیا انہوں نے، جس کی آج کل کی تعلیم میں یا اسکولوں میں فقدان پایا جاتا ہے تربیت کا۔ اس زمانے میں تو ہم جاب کی بات کر ہی نہیں سکتے، بس ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ پڑھیں کے پی کے۔ اس میں واحد خاتون ایڈیو رہ چکی ہوں۔ نام میرا گلسمبر بیگم۔ میری جائے پیدائش ریشن ہے۔ جس عمر میں بچوں کو اسکول داخل کیا جاتا ہے اس عمر میں میرے ماں باپ نے بھی مجھے اسکول میں داخل کرایا۔ بوائز مڈل اسکول اس وقت ریشن میں موجود کہ وہ لڑکوں کا اسکول تھا، ہم بھی ملیشیا کے کپڑے پہنتے تھے۔ جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا، ہمیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت میں بھی ہمارے ماں باپ کے ساتھ ساتھ حصہ لیا انہوں نے، جس کی آج کل کی تعلیم میں یا اسکولوں میں فقدان پایا جاتا ہے تربیت کا۔ ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے اساتذہ نے ہماری تربیت بھی ساتھ ساتھ کی۔ ہم بمشکل 1 یا 2 بندے لڑکیاں ایک کلاس میں ہوتی تھیں، اس سے زیادہ نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ریشن میں جب ہم لوگ اسکول میں داخل ہوئے تو ہم 2 بہنیں، میں اور میرے چھوٹے ابو کی بیٹی، ہم 2 بہنیں اسکول میں داخل ہوئیں۔ پھر ہمارے علاقے کی کچھ اور بہنیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئیں جو بیچ میں پھر چھوڑ بھی گئیں، اور میں نے 5th تک ریشن کے اسکول میں تعلیم پائی۔ میں پھر ہم لوگ کراچی گئے تھے، میں تھی، میرے ساتھ 2 دوسری بلکہ 3 بہنیں اور تھیں۔ ہم لوگوں کو کراچی لے جا کے کسی ٹریننگ کے لیے لے کر گئے تھے، ہمیں اس کا بھی علم نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں ہمارے پیرنٹس کے ساتھ اس وقت ڈیسائیڈ ہوا کرتے تھے۔ یہاں کے صحت کے جو مسائل تھے، صحت کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آغا خان ہیلتھ سروسز نے اس وقت یہ سٹیپ اٹھایا تھا کہ بچیوں کو چھوٹی موٹی سی ٹریننگیں دے کر ان کو یہاں پر کام پر مامور کیا جائے تاکہ لوگوں کو صحت کی سہولتیں جو تھوڑی بہت ہیں، فرسٹ ایڈ وغیرہ، وہ مل سکیں۔ اس لیے ہمیں کراچی بھیجا گیا۔ کراچی میں پھر جب ہم بہت چھوٹے تھے، ابھی 5th کلاس پاس کی کیا عمر ہوتی ہے، اس عمر میں پھر وہ ٹریننگیں بھی ہمیں نہیں مہیا کر سکتے تھے۔ ہمیں پھر اسکول میں داخل کر دیا گیا، وہاں پہ محمدی گرلز اکیڈمی ملیر میں ہے، ملیر سٹی میں۔ وہاں پہ ہم نے 2 سال پڑھا، پھر کچھ تھوڑی بہت انگلش ہم نے وہاں سے پڑھی۔ پھر ہمیں 2 سال کے بعد ٹریننگ دے کر پھر ہمیں چترال بھیجا گیا۔ یہاں پر آغا خان ہیلتھ سینٹرز متعارف ہو چکے تھے، اور یہاں سے کراچی سے ہماری بہنیں یہاں آ کر سروسز دیتے تھے، اور ہمیں بھی پھر ان کے ساتھ لگایا گیا یہاں پہ چترال میں۔ مجھے یاد ہے، مجھے پہلی دفعہ چرون وہاں پر میری تعیناتی ہوئی، وہاں پہ میں نے لوگوں کی خدمت کی۔ وہاں سے پھر مجھے گرم چشمہ بھیجا گیا، وہاں پر میں نے خدمات انجام دی۔ میں اپنی ایجوکیشن بھی میں نے جاری رکھی۔ ان دنوں میں ہماری 8th کے ایگزامز جو تھے وہ بھی بورڈ لیول پہ ہوتے تھے، وہ ایگزام بھی پھر میں نے دیا، اس ایگزام میں پاس ہوئی۔ پھر 9th 10th کی تیاری کی میں نے، کیونکہ یہاں پر کراچی سے لوگ آ کر کام کرتے تھے جنہیں لیڈی ہیلتھ وزیٹر کہا جاتا تھا، تو میں نے کہا کہ چلو میں بھی لیڈی ہیلتھ وزیٹر کا کورس ہی کر لیتی ہوں تاکہ میری خدمات میں کچھ بہتری آئے۔ میں پھر کراچی چلی گئی، پبلک ہیلتھ اسکول کراچی سے میں نے پھر 2 سال تک پبلک ہیلتھ پڑھا۔ پھر وہاں سے آ کے پھر میں نے آغا خان ہیلتھ سروسز دوبارہ جوائن کی، بریپ میں گئی۔ بریپ سے آتے ہوئے میرے ساتھ ایک سانحہ ہوا، راستے میں ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرے ابو کے چھوٹے بھائی میرے ساتھ تھے، وہ اس ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے۔ میں نے بتایا کہ میں اپنی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی ہوئی تھی میں نے، پھر میں نے گریجویشن کر لی پرائیویٹ پڑھ کے، ساری میری ایجوکیشن پرائیویٹ ہے 5th کے بعد سے۔ گریجویشن کرنے کے بعد میرے والدین نے ہی مجھے گورنمنٹ جاب کی طرف راغب کیا، ایجوکیشن میں خدمات انجام دینے کے لیے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، میری مدد کی، میری رہنمائی کی، اور میں پھر گرلز مڈل اسکول بونی کی اس وقت کی انچارج ہیڈ مسٹرس مقرر ہوئی۔ میں نے پشاور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا بی ایڈ کے لیے، کیونکہ بغیر بی ایڈ کے مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ پڑھانا بہت مشکل کام ہے۔ اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے کوئی ٹریننگ وغیرہ تو نہیں لی تھی، خیر پھر میں نے بی ایڈ میں ایڈمیشن لیا، پشاور یونیورسٹی سے بی ایڈ پڑھ کے پھر میں آئی، ساتھ ساتھ میں پھر ایجوکیشن کو اسی طرح میں نے جاری رکھا۔ میں نے ایم اے بھی کیا، پھر میں پبلک سروس کمیشن کے انٹرویوز میں شامل ہوئی اپنی پروموشنز کے لیے، ادھر سے کوالیفائی کر کے پھر مجھے گریڈ 17 میں پروموشن مل گئی، اور میرا ٹرانسفر چترال میں ہو گیا سب ڈویژن ایجوکیشن آفیسر کی سیٹ پر۔
وہاں بھی میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی، پڑھائی کو نہیں چھوڑا میں نے. جب ہم لوگ ریشن بوائز اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو ہم سے بڑا ایک بھائی بھی اسی اسکول میں تھا. ایک میرے دوسرے چھوٹے ابو کے بیٹے وہ بھی اسی اسکول میں پڑھتا تھا. تو وہ دونوں بھائیوں نے مل کے مطلب ہماری مخالفت کی تھی کہ ہمارے ساتھ ہماری بہنوں کو اسکول نہ بھیجا جائے. میرے ابو سے انہوں نے کہا اگر بہنوں کو بھیجتے ہو تو ہم اسکول نہیں جاتے. میرے باپ نے میرے بھائیوں سے کہا ٹھیک ہے تم لوگ اسکول مت جاؤ، کوئی بات نہیں، میں تم لوگوں کے لیے انتظام کرتا ہوں، رسی وسی کا انتظام کرتا ہوں، تم لوگ جا کے پہاڑوں پر سے لکڑیاں اکٹھے کر کے لاؤ، یہ میری بیٹیاں جو ہیں یہ اسکول ہی جائیں گی، ان کو میں اسکول سے ڈراپ نہیں کروں گا. جن لوگوں کی بیٹیاں ہمارے ساتھ پڑھتی تھیں جب انہوں نے ڈراپ کر دیا تو پھر دوسروں نے بھی باتیں بنانا شروع. اب مجھے جب میں پیچھے مڑ کے اپنے باپ کو جب ساری زندگی میں نے دیکھا، میرا باپ کسی سے ڈرنے والا یا کسی کی باتوں سے خائف ہونے والا یا کسی کی ایسی باتوں میں آنے والا بندہ نہیں تھا. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ پڑھیں اور صرف پڑھیں. اب پڑھنے کے بعد پھر کچھ راستے اللہ نے بنا دیے، کچھ نہیں بلکہ سارے راستے اللہ نے بنائے، اور پھر ماں باپ نے سپورٹ کیا، ماں باپ نے انکریج کیا، ماں باپ نے ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کی، آگے بڑھنے کے لیے ہمت دی، یہی سمجھاتے رہے کہ بس آگے بڑھنا ہے تو بڑھتے جاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں. اور اسی طرح انہوں نے ساتھ دیا بھی. زندگی کو بنانے کا یہ سارا صحرا انہی کے سر جاتا ہے. میں 64 میں گئی، 64 میں جب گئی ہوں تو پھر میں نے ابھی 5th پاس کیا تھا. اس لیول سے میں مطلب اس کو اندازہ کرتی ہوئی میں وہ بتا رہی ہوں. میں نے 81 میں ایجوکیشن جوائن کیا تھا، 82 میں پھر میں نے بی ایڈ کی ٹریننگ لی، پھر اس کے بعد مطلب پھر ایجوکیشن کے ساتھ میری وابستگی رہی. پھر آخان ہیلتھ سروسز کی سروسز جو ہیں وہ میں نے چھوڑ دی. جب میری پوسٹنگ ہوئی تھی، فرسٹ پوسٹنگ، میں یہاں کی فرسٹ گریجویٹ خاتون تھی، لڑکی تھی، تو مجھے انچارج ہیڈ مسٹریس مڈل اسکول کے طور پر لگایا گیا. پبلک سروس کمیشن جوائن کیا، وہاں سے پھر کوالیفائی کیا، پھر وہاں سے نکل کے مطلب میں پروموشن میری ہوئی گریڈ 17 میں ہیڈ مسٹریس کی پوسٹ یا SDO کی پوسٹ جو ایکویلنٹ پوسٹس ہیں، وہاں پہ میری تعیناتی چترال میں ہوئی. پھر وہاں سے میں ڈپٹی DO اور DO کی پوسٹ پر ہی کام کرتی رہی ہوں. آخان یونیورسٹی نے 94 میں MAT پروگرام کے لیے مطلب جو ہمارا پہلا ایک گروپ انہوں نے سلیکٹ کیا، وہاں پر میں بھی بحیثیت خاتون، بحیثیت چترالی میں بھی شامل تھی. آخان یونیورسٹی سے بھی MAT کی ایجوکیشن کے لیے وہ ہمارا پہلا سیشن تھا، وہ ہمارا پہلا گروپ تھا، اور ہم بڑے خوش نصیب تھے. تقریباً 1.5 سال کا یہ پروگرام تھا MAT کا. MAT ہی کے دوران ہمیں پھر کینیڈا کا بھی وزٹ کروایا گیا تھا، اسٹڈی ٹور ہمارا کروایا گیا تھا. اور جب میں وہاں سے MAT کمپلیٹ کر کے آئی، میں نے اپنی جو جدوجہد ہے وہ میری اپنی ذاتی جدوجہد بھی، میری پروفیشنل ایکٹیویٹیز بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں. میں نے پھر پبلک سروس کمیشن کے لیے پھر سے دوبارہ اپلائی کیا، پھر میری سلیکشن ہوئی، میری گریڈ 18 میں پروموشن ہوئی. پھر وہاں سے میں تھی مینجمنٹ کیڈر میں ہی میں نے کام کیا ہے زیادہ وقت، 1991 سے لے کے اپ ٹل ریٹائرمنٹ میں نے وہیں پہ کام کیا. کبھی ڈپٹی DO کی پوسٹ پہ، پروموشن کے بعد DO کی پوسٹ پہ. اور جس وقت میں ریٹائر ہوئی ہوں 2011 میں، اس وقت میں ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر کے پوسٹ پر کام کرتی تھی. تقریباً 3 سال میں نے اس پوسٹ پر کام کیا. میں واحد خاتون تھی جو 24 میل ممبرز کے ساتھ جو ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر تھے KPK، جو اس میں واحد خاتون EDO رہ چکی ہوں، اور وہاں سے میری ریٹائرمنٹ ہوئی ہے. میں جب بونی اسکول کی ہیڈ مسٹریس تھی، جب میں وہاں مقرر ہوئی ہیڈ مسٹریس، تو وہاں پر میرے پاس صرف 35 اسٹوڈنٹس انرول تھیں. اور جب میں بونی اسکول کو چھوڑ کر جب میری پروموشن ہوئی اور میں یہاں سے جب جانے لگی، اس وقت میرے پاس 1250 اسٹوڈنٹس تھے. میرے اسکول میں 1250 اسٹوڈنٹس تھے ان دنوں. یہ صرف 10 سال کے وقفے میں. اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب جاب شروع کی، خواتین نے، دوسری بیٹیوں کے ماں باپ نے بھی یہی سوچا کہ بیٹیاں تو بہت اچھی ہوتی ہیں، پڑھتی بھی ہیں، پھر جاب بھی کرتی ہیں، ماں باپ کا گھر بھی سنبھالتی ہیں. بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن بھی میرا اپنا اندازہ بھی یہی ہے، میرا تجزیہ بھی یہی ہے کہ بیٹوں پر بیٹیوں کو فوقیت دینے لگے ہمارے ماں باپ. مطلب جتنے سارے میری زندگی کے پلس پوائنٹ ہیں، اس میں یہ بھی پلس پوائنٹ شامل ہے کہ لوگوں نے ہمیں فالو کیا. میں جس بات کو اپنے لیے ایک سپورٹیو ایکٹ سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ پورے چترال کے ماں باپ نے مجھے سپورٹ کیا، صرف میرے گھر کا ماں باپ نے نہیں، پورے چترال کے ماں باپ نے، کیونکہ انہوں نے میرے کہنے پہ، میرے نقش قدم پہ چلا کے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا، انہیں تعلیم دلوائی. اور جہاں جہاں میں
اسکول کھولنے کے سلسلے میں، چونکہ میرے پروفیشن کا یہ حصہ تھا، ہم اسکول کھولنے کے لیے جاتے تھے. پورے چترال کو تو میں نے وزٹ کیا ہوا ہے، مطلب جہاں جہاں میرے پاؤں پڑے ہیں، میرے پیر پڑے ہیں، میں نے سب کو اپنے لیے، سب کے دل میں، سب کی آنکھوں میں اپنے لیے بہت ہی زیادہ بے حساب عزت و احترام دیکھا ہے. اور میں یہ بھی پھر نہیں کہہ سکتی کہ یہاں لڑکیوں کے پڑھنے کے لیے کوئی مطلب رکاوٹیں ایسی پیش آئیں. شہروں کے جو مضافاتی علاقے ہیں، جیسے پشاور کے، جیسے پنجاب میں بھی جاؤ تو پنجاب کے بھی کافی ہم نے وزٹ کیے ہیں، وہاں بھی مضافاتی علاقہ جات میں جاؤ تو بہت شہروں سے بہت نزدیکی علاقوں میں بھی تعلیم کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو ہمارے یہاں پر ہے لڑکیوں کے لیے، ایون لڑکوں کے لیے بھی نہیں ہے. ہمارے ماں باپ، ہمارا چترال کا معاشرہ جو ہے اس معاملے میں بہت ہی خوش قسمت ہے. اس میں ایک کریڈٹ جو ہے وہ آغا خان ہیلتھ سروسز کو بھی دینا چاہوں گی، چونکہ انہوں نے ہی ہماری مطلب شروع میں ہماری گرومنگ کی. پہلا قدم ہم نے وہیں اٹھایا، پہلا سبق وہیں سے سیکھا، مطلب پرائمری اسکول کے بعد پہلا سبق وہیں سے سیکھا. پھر وہیں سے ہمیں آگے بڑھنے کے مواقع ہم تلاش کرتے رہے، ہمیں ملتے رہے. میں ریٹائرمنٹ کے بعد ایک دفعہ گرلز کالج بونی خاندان جا رہی تھی. صبح کا وقت تھا، اسکول کالجز کے جانے کے وقت تھے. راستے میں گاڑی کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی کہ ہم کہاں سے گاڑی کو ڈرائیو کریں. سوچتی ہوئی جا رہی تھی کہ میں نے اپنی اس پوری زندگی میں کیا پایا اور کیا کھویا. جب میں یہ بونی پل کے قریب پہنچنے لگی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو بچیوں کا ایک جلوس جو ہے، کالج جانے والی اور اسکول جانے والی بچیوں کا یہ جلوس جو ہے، یہ میرے ساتھ جا رہا ہے، یہ میرا جلوس ہے. ان کو دیکھ کے میں نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کھویا، میں نے بہت کچھ پا لیا. لوگوں کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے معاشرتی حالات یا ہمارے سماجی حالات نے ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹیں کھڑی، میں نہیں کہہ سکتی. نارمز اینڈ ویلیوز جو ہیں وہ انسان کے ساتھ ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور انسان کے ساتھ ساتھ جائیں گے. جب ہم ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہم خود خوار ہوں گے. آزادی کی بات جہاں تک ہے، آزادی تو ہمیں ملی ہوئی ہے، ہمیں تو کسی بھی بات میں رکاوٹ نہیں ہے. میں اپنے گھر میں، اپنے دوسرے گھروں میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں ادھر ادھر جا کر میں دیکھتی ہوں ہماری خواتین تو کسی بھی بات کی اتنی پابند نہیں ہیں. وہ ایک دوسرے کے خوشیوں میں جاتے ہیں، غموں میں جاتے ہیں. ایون ہم اپنی عبادت گاہوں میں بھی جاتے، ہمارے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے. جہاں تک میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں، جہاں تک میں اپنے معاشرے کو دیکھتی ہوں، ہم اتنے پابند نہیں ہیں. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تربیت کی کمی ہمارے ہاں بڑھتی جا رہی ہے، اور اس تربیت کی کمی میں ماں باپ یہ نہ سمجھیں کہ ماں باپ حصہ دار نہیں ہیں. ماں باپ بھی حصہ دار ہیں. ہمارے ماں باپ نے بھی ہماری تربیت کی، ہمارے ٹیچرز نے بھی ہماری تربیت کی. جب ماں باپ تعلیم میں حصہ دار ہیں، پھر تربیت میں بھی ٹیچرز کو بھی حصہ دار ہونا چاہیے، ماں باپ کو بھی حصہ دار ہونا چاہیے. میرا پیغام بیٹیوں کے لیے یہ ہے، بیٹیوں کی عزت جو ہے، اگر اس گلوب پہ تھوڑی سی بھی اسکریچ آ جائے تو وہ اسکریچ کبھی نہیں جاتی، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو ہم بھی جہاں تک اپنی جان کی، اپنی عزت کی پرورش خود نہیں کریں گے تو کوئی ہمیں مطلب اتنی اونچی نظر سے نہیں دیکھے گا.